بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، جاپان سے یعنی ٹوکیو سے ڈاکٹر عبدالرحمن صدیقی آپ کی خدمت میں تھوڑی سی بہت اسلام کی دین کی باتیں عرض کرنا کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ہلکے پھلکے انداز میں اور مذاکرے میں قرآن کریم کی 2 آیات پر کچھ عرض کیا تھا۔ قرآن کو چھوڑنے اور کفار کے شور غل سے قرآن کی آواز کو دبانے کی بات ہوئی تھی اور وہ آپ کو خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس مختصر درس کی پذیرائی کی گئی ہے۔ قرآن و حدیث اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان کے نام سے چیلنج چلانے والے، کینیڈا میں اسلام کی خدمت کرنے والے جناب فیض الرحمن صدیقی، ریٹائرڈ اعلیٰ افسر، پاکستان نیوی، مقیم کینیڈا، نے مزید قرآنی آیات کی طرف متوجہ کیا ہے۔ حضرات اور خواتین، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ کسی بھی عنوان کو 1 یا 2 مذاکرے میں مکمل نہیں کیا جا سکتا اور ہمیشہ جاری بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ لہذا ہم نے یہ طے کیا ہے کہ مختصر سے وقت میں چند اشاروں میں ہلکی پھلکی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں، جو کہ بطور یاد دہانی کے ہوں گی، اور آپ کو اپنا سبق بھی دہرانا ہے، مجھے اپنا سبق بھی دہرانا ہے اور آپ کو بھی یاد دلانا ہے۔ دراصل یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ پورا قرآن ہی اللہ کا کلام ہے۔ خود قرآن میں قرآن کے فضائل، محاسن تفصیل سے آئے ہیں اور سب بیان کرنے کے لیے کئی گھنٹے درکار ہوں گے۔ لہذا اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ ہمارا مضمون بھی نہیں ہے اور مقصد بھی نہیں ہے کہ آپ کو تمام کی تمام معلومات جمع کر کے اکٹھے دے دی جائے۔ مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک طرح سے بیدار کیا جائے اور سننے والوں کو ایک طرح سے بیدار کیا جائے کہ وہ خود ایک طرح کا تحقیقی انداز اختیار کریں اور جب بھی پڑھیں، قرآن پڑھیں، تھوڑا پڑھیں یا زیادہ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ قرآن کے حوالے سے اس قسم کی تمام آیات کو اکٹھا کر کے نہیں پیش کیا جا سکتا، پھر بھی آیات کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ کچھ آیات جو فیض الرحمن صاحب نے ہم کو بھیجے ہیں ان پر بھی تذکرہ پیش کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ نمبر 7 الاعراف آیت نمبر 204، یہ نوٹ کر لیجئے۔ سورہ نمبر 7 الاعراف آیت نمبر 204۔ میں عربی متن پیش نہیں کر رہا ہوں، صرف ترجمہ اور مفہوم پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس آیت کا تو مفہوم یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں قرآن کا احترام ضروری قرار دیا گیا ہے، یعنی جب قرآن کریم کو پڑھا جا رہا ہو تو باہمی بات چیت، فون، ٹیلی ویژن، ریڈیو یا کوئی اور کتاب نہ پڑھی جائے، نہ سنی جائے۔ اگر دوسرا کام ضروری ہے تو پہلے اس کام کو کر لیا جائے اور پھر اطمینان سے قرآن کو پڑھا جائے۔ بلکہ ایسے موقع پر اگر وہ کام ضروری زیادہ معلوم ہوتا ہے اور آپ قرآن بعد میں پڑھ سکتے ہیں تو قرآن کو روک دیا جائے اور پہلے وہ کام کر لیں اور پھر اطمینان سے قرآن کو سنا جائے۔ یہاں یہ بھی خیال رہے کہ بے موقع نامناسب جگہ قرآن کو پڑھنے میں بھی محتاط رہنا چاہیے۔ مثلا دعوت مدارات، کھیل کود ہو رہا ہو یا کوئی ایونٹ ہو رہی ہو یا کوئی فنکشن ہو رہا ہو اور لوگ اس میں متوجہ نہیں ہیں، تو ایسی جگہ پر خواہ مخواہ قرآن کو پڑھنا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ احترام قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کریم کا احترام و ادب ہم سب پر
سننے والوں پر اور اس کو پڑھنے والوں پر ایک طرح سے ادب بھی لازم ہے۔ یہ خالق کائنات کا کرم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو رہا ہے، اور اس کی قدر و منزلت ہم سب کو کرنا چاہیے۔ غور کیجئے کہ اب اس سلسلے میں ہمارا کیا رویہ ہے۔ جب قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو ہم اس پر توجہ دیتے ہیں یا یہ کہ اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ دوسری آیت سورہ نمبر 73 المزمل کی آیت نمبر 4 ہے۔ دوسری آیت سورہ نمبر 73 کی المزمل کی آیت نمبر 4 ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ قرآن کریم کو اطمینان سے ٹھہر کر پڑھا جائے، اطمینان سے ٹھہر کر پڑھا جائے۔ جلدی تلاوت کرنے سے ہو سکتا ہے کہ الفاظ پوری طرح سے ادا نہ ہوں، اس کے لیے تیزی سے اور جلد بازی سے پڑھنے سے الفاظ کٹ جاتے ہیں، اور بعض لوگ پارہ ختم کرنے کے لیے جلدی پڑھ لیا، اور ہم نے صاحب 10 منٹ میں ختم کر دیا، ہم نے 5 منٹ میں ختم کر دیا۔ یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ صحیح پڑھنا یہ زیادہ بڑا کمال ہے۔ لہذا میں عرض کرتا ہوں کہ شروع سے ہی بچوں کو اطمینان سے پڑھنے کی عادت ڈالی جائے۔ اس میں تھوڑی سی محنت ضرور لگتی ہے۔ اسی طرح سے اسی سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 کا مفہوم ہے کہ قرآن کئی پارے مسلسل 1 گھنٹے 2 گھنٹے مسلسل پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سارے کاروبار چھوڑ کر لگاتار کئی گھنٹوں قرآن کا پڑھنے کا حکم بھی نہیں ہے۔ البتہ جتنا ممکن ہو پڑھنا چاہیے۔ قرآن کے کئی پارے اکٹھے پڑھنے سے ہو سکتا ہے کہ انسان تھک جائے اور اس پر توجہ نہ رہے، لہذا یہ کہ دل لگا کے پڑھنا یہ بھی ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خود کو مشقت میں نہ ڈالا جائے، یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے۔ اللہ بہر مہربان ہے، شفیق ہے، اور ہم پر سختی نہیں کرنا چاہتا۔ آداب قرآن کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مگر اب یہ سننے والوں کی ذمہ داری ہے، آپ تمام حضرات کی، تمام خواتین کی، اور تمام نوجوانوں کی، اور تمام بزرگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ آداب قرآن کے بارے میں اپنے موقع پر گفتگو جاری رکھیں اور لوگوں کو بھی بتاتے رہیں۔ اب یہ سننے والوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس مختصر گفتگو میں پر توجہ دیں اور اپنے گھر، خاندان اور اولادوں کو، بچوں کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور قرآن کے پیغام کو پھیلانے کی تربیت دیں۔ یہ نہ ہوا اور اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اب ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات، خواتین و حضرات، ہمیں یہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ یہ غلط بات ہے، اس لیے کہ وقت تو گزر رہا ہے، آپ اپنے وقت کو کسی اور کام میں استعمال کر رہے ہیں۔ وقت تو استعمال ہو رہا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم وقت کو اسی 24 گھنٹے میں ہم قرآن کو کتنا وقت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ یہ ہر شخص کا اپنا اپنا فیصلہ ہے، یا ہم اس پر کوئی زیادہ اصرار بھی نہیں کرنا چاہتے۔ محترم معزز خواتین و حضرات، قرآن، حدیث اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اگر کوئی یہ پوچھے کہ ایمان کو کمزور ہونے سے بچانے اور اسے قوی اور متوانا بنانے کا کیا طریقہ ہے، تو عام طور پر یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ بہت آسان ہے کہ قرآن شریف کو پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، اچھی صحبت رکھی جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے، تہجد کی عادت ڈالی جائے، مساجد سے تعلق رکھا جائے، قبرستانوں کو جانا چاہیے تاکہ موت یاد رہے، اور استقامت دین اور عقیدت کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ سب تو کہا جائے گا، لیکن سیرت طیبہ کا احادیث کا مطالعہ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اور وہ تو بہت سے کام کرنے کی ہیں، اور اس کی فہرست تو بہت لمبی ہے، اور ہر شخص کی ترجیح اپنی جگہ پر الگ ہے۔ بے شک یہ تمام لوازمات تقویت ایمان کے لیے ہیں،
مگر قرآن کو مرکزی مقام دینا ہوگا۔ اگر ہم نے اور آپ نے قرآن کو مرکزی مقام دے دیا تو ہماری کامیابی بہت قریب ہے، اور قرآن سے جتنا گہرا تعلق ہوگا ایمان بھی ہمارا اسی قدر مستحکم ہوگا۔ یوں سمجھیے کہ یہ تعلق ایک طرح کا بیرومیٹر ہے یا مقیاس کا آلہ ہے، اور ہم اس پر قرآن سے تعلق کے مطابق اپنے ایمان کو ناپ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کس قدر مستحکم ہے، اور ہمارا اللہ پر اور اس کی وحدانیت پر، رسول کی رسالت پر، رسول کی تعلیمات پر کس قدر ہمارا اعتقاد اور کتنا ایمان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آتی ہے تو آپ اس کو عام کیجئے اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین۔